السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کاروبار کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، کام کے لیے اور اپنے مکان کے لیے بھی۔ اپنا مکان بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، میرا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، تم مجھ سے وظیفے مانگ رہے ہو، کرائے پہ رہو، مزے اڑاؤ اور کیا۔ اپنا مکان تو بے وقوف لوگ بناتے ہیں، بہت پیسہ دے دیا اللہ نے اضافی تو پھر بنا لو، ادھر ادھر ضائع ہو جائے گا، چلو اپنا مکان بنا لو، ورنہ مکان پہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے یار۔ مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے مکان کی، کیونکہ میرے تو بچے بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے اور گھر بھی، تو مجھے ضرورت نہیں، مسافر خانہ ہے یار۔ آپ کہہ سکتے ہو بچے کہاں جائیں گے پھر، آپ مر گئے تو یہ تو کرایہ کون تمہارا باپ دے گا؟ یہ کراچی میں تو ہر بات میں باپ کو لے جاتے ہیں بیچ میں۔ تو بھائی اللہ نے اضافی پیسہ دیا تو کوئی پراپرٹی بنا کے چھوڑ جاؤ، وہ بیچ کے کر لیں گے کچھ، مگر کرائے پہ رہنے کا جو مزہ ہے وہ اپنے مکان میں مزہ نہیں ہے۔ کرائے میں رہنے کا مزہ ہے کہ واٹ لگاؤ اس کے مکان کی، اپنے مکان کا نلکا بھی ٹوٹتا ہے نا، غم ہوتا ہے۔ مالک مکان نے کروڑوں روپے لگا کے گھر بنایا، تم تھوڑا سا کرایہ دے کے اس میں انجوائے کرو، کئی سال کرایہ دیتے رہو گے، اس کے کروڑوں روپے پورے نہیں ہوں گے اور تمہاری ایج پوری ہو جائے گی اور تم قبر میں چلے جاؤ گے، پھر تم بولو گے خام خامے میں نے کروڑوں روپے لگا کے اپنا ذاتی مکان میں خرچ کیا، مجھے کیا پتا تھا اتنے تھوڑے سے دن رہنا ہے۔ تو ہم تو جب بھی گھر میں جاتے ہیں ہم یہی سوچتے ہیں پتہ نہیں کل صبح اٹھیں گے نہ اٹھیں، کیا خیال ہے بھائی، زندہ رہیں گے نہ رہیں؟ ابے ان دیواروں سے کیا دل لگانا ہے یار، کیا دل لگانا ہے اینٹوں سے، میری اینٹ ہے، میری ٹائل ہے، بھاڑ میں جائے تیری اینٹ۔ زندگی ہے کتنی تھوڑی، بہت زیادہ جی لیے 80 سال نکال لیں گے۔ بولتے پراٹھے جس اسپیڈ سے ہم کھا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا میں 80 سال تک رہوں گا۔ ہم کہتے ہیں پراٹھے کھا کے مر جانا، یہ بغیر پراٹھوں کے 80 سال تک زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ اللہ بچائے، ویسے جب مرنے لگتا ہے پھر آدمی یہ نہیں سوچتا، پھر کہتا ہے یار خیر وہ ہے نا، ایک آدمی کہتا تھا اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے، بار بار کہتا تھا تو کوئی درخت پہ چڑھ کے کسی نے رسی پھینک دی اور یہ اس نے رسی دیکھی دعا مانگ رہے ہیں اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے۔ تو جب پھندا دیکھا نا اس نے کہا یہ کیا ہے، اوپر سے آواز آئی اے میرے بندے میں اللہ ہوں، میں نے تیری دعا سن لی ہے، تو یہ پھندا گلے میں ڈال میں کھینچ لوں گا اوپر تجھے۔ تو کہتے ہیں اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال زندگی کا کوئی بھروسہ، بہت جی لی 80 سال جی لیں گے تو 80 میں کتنا ٹائم رہ گیا، ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے اور وہ بھی بہت ہی مشکل ہے، اگلے سال کا بھروسہ نہیں ہے یار۔ تو کیا میرا مکان، میری گاڑی، میری سے بیوی ہونی چاہیے آدمی، اس میں آدمی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں یہ باتیں نہ کرے، باقی مکان مالک کا ہو، رہے گا کون؟ ہم رہیں گے۔ یہ تو فائدہ ہے نا، پیسہ اس کمبخت نے لگایا بے وقوف نے، رہ کون رہا ہے؟ مزے آپ اڑا رہے ہو، صحیح ہے نا۔ اور کرایہ دار دیکھو مالک مکان کے گھر کی جو واٹ لگاتے ہیں اس کا اپنا مزہ لگانی نہیں چاہیے لیکن وہ ساری ریپیئرنگ وہ کر رہا ہوتا ہے آخر میں، اور پھر لوگ کہتے ہیں وہ نکال دے گا تو کہاں جائیں گے، کوئی بات نہیں اگلی گلی میں چلے جاؤ، وہ بھی مسافر خانہ، یہ والی گلی وہ والی بھی، وہاں سے بھی لاش اٹھے گی ایک دن جنازہ، وہاں سے بھی۔ بلکہ کرائے کے گھر میں اور آسانی ہے کہ جہاں چاہو رہو۔ اب دیکھو میرے پاس آپشن ہے میں لاہور میں جا کے رہوں، کہ میں فیصل آباد میں جا کے رہوں، کہ میں اسلام آباد میں جا کے رہوں، میرے پاس آپشن ہے۔ جن کا ذاتی گھر ہے ان کو تو بیچنے میں اتنا ٹائم لگے گا، ہم نے ادھر نوٹس دیا بھائی ہم جا رہے ہیں اور پتلی گلی سے نکل لو، مسافر خانے چلتے پھرتے ہی مر جاؤ گے بھائی۔ تو کہیں بھی ہمارا اسٹے نہیں ہے، یہ رہنے کی جگہ بے وقوفوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ جو دنیا کا پرلے درجے کا انٹرنیشنل بے وقوف ہے، گدھا ہے، وہ اس دنیا کو سمجھتا ہے کہ رہنے کی جگہ جس میں تھوڑی سی سینس ہے نا، پی کے نہیں آیا ہے، اس کو پتا ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ بے وقوف اور گدھے ہیں جو ان اینٹوں سے دل لگاتے ہیں۔ پھر بھی میں کہتا ہوں بہت پیسہ ہے تو بنا لو، ایسا نہ ہو جن کا بنا ہوا گھر ہے وہ پھر کہیں کہ ہمیں بیوقوف کہہ دیا مفتی صاحب نے۔ ان کے بارے میں تعویل کرتا ہوں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ انہوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، شادیاں بھی ہو گئیں، بچے بھی ہو گئے، اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، انہوں نے کہا چلو گھر بنا لیتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کے کام آ جائے گا پراپرٹی۔ حدیث میں یہ ترغیب ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، نہیں دیا تو ٹینشن نہ لو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ نے آپ کو کھلایا بچوں کو بھی کھلائے گا۔ لیکن صحیح حدیث ہے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پھر حدیث میں ترغیب ہے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ، بچوں کو لاوارث مت کرو۔ تو کچھ اتنا تھوڑا بہت بچا لیں بچوں کے لیے، اس کا طریقہ ہے پلاٹ لے کے ڈال دیں، سمجھتے ہو؟ پلاٹ لے کے ڈال دیں، اس کی قیمت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے، جب آپ مریں گے تو وہ بہت اوپر جا چکا ہوگا، بچوں کے کام آ جائے گا۔ تو ورنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے رل رہے ہوتے ہیں، پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں ہوتی ان کے پاس، تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر بچوں کے لیے کچھ آپ کو بنا کے جانا پڑے گا، سمجھتے ہو؟ تو اس نیت سے کوئی کر لے تو ٹھیک ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آئی تھی، یہ سوال پوچھا کیا تھا، ہم نکل کدھر کو لیے ہیں۔ کاروبار کا وظیفہ ہے، مکان کا وظیفہ تو میں نہیں بتاؤں گا، ذاتی مکان ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا کاروبار کے لیے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے جاگنگ کرو، پہلے تو فجر کی نماز پڑھو، پھر جاگنگ کرو، پھر پٹھان روٹے کے 2 پراٹھے کھاؤ، اس سے آپ کو ملے گی موٹیویشن، جب کاکڑ دن نہ ہو جائے گا،
کاکڑ دنا سمجھتے ہو؟ نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں, پرانے بور ہو جائیں گے. دیکھو قوالی جب شروع ہوتی تھی نا, شروع میں آرام آرام سے چلتا ہے, قوالی میں آرام آرام سے چلتا ہے نا, ایک ہی سر میں ہوتے ہوتے پھر کاکڑ دنا ایک دم جوش میں آتا ہے. تو کاکڑ دنا کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دم ہٹو بچوں کام ہو جائے اور ایک دم طبیعت میں جوش آ جائے. تو صبح فجر کی نماز پڑھو, پھر اس کے بعد کرو طبیعت سے جاگنگ, خوب پسینہ نکالو, پراٹھے نہیں کھاؤ, جو مرضی کھانا ہے کھا لو. اس تو ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, کاکڑ دنا, آپ کی اسپیڈ بڑھ جائے گی. پھر آپ پلاننگ کرو میں نے کرنا کیا ہے, اور تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا بھی مانگ لو کہ اللہ مجھے رزق دے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں حل میں مسترزقن ارزق لا, کوئی ہے روزی طلب کرنے والا, میں اس کو روزی دوں. تو وظیفوں میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اس وقت 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا مانگ لو, روزی مانگ لو. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, میں کسی کو بتاتا ہوں نا تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے روزی مانگ لے, وہ تہجد میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے, اس کے بعد پھر سوتا ہے, 1 بجے اٹھتا ہے. پھر تو اللہ کیا کہے گا, مانگ تو روزی رہا ہے, کام سارے نحوست والے کر رہا ہے. روزی کو دھکا دینے والی بات ہے نا. جو 1 بجے سو کے اٹھے گا, اور کراچی میں 2 بجے کسی کو فون کرتا ہوں, کہتے ہیں میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں, دوپہر 2 بجے میں کیا کر کے آ رہا ہوں, ناشتہ کر کے آ رہا ہوں. تو کاروبار گیا کہاں, دل لینے. آپ کہہ سکتے ہو کہ میں فجر کے بعد جاگنگ کر کے رات کو تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگوں گا, پھر فجر کے بعد جاگنگ کروں گا, پھر آپ کے مشورے پر 2 پراٹھے کھاؤں گا. اور کاکڑ دنا 2 پراٹھے, یہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں, مزہ آتا ہے کہنے میں یار, پتہ نہیں کیوں پراٹھے میں. باقی آپ جو مرضی کھاؤ, پراٹھے تو نقصان دیتے ہیں لیکن جو مرضی کھاؤ. اس کے بعد پھر میں جب یہ سارے کام کروں گا, میں دکان جاؤں گا تو میرے علاوہ کوئی بندہ شاپ پہ ہوگا ہی نہیں. تو کاروبار کیسے چلے گا صبح صبح؟ صحیح حدیث ہے بورک لامتی فی بکورہا, اللہ نے میری امت میں صبح کے وقتوں میں برکت. یہ میری بھی روٹین خراب ہوئی ہوئی ہے, میری اپنی روٹین بھی خراب چل رہی ہے کراچی کی وجہ سے, لیکن اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو صبح حدیث میں آتا ہے اللہ نے برکت رکھی ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہم جب صبح دکان پہ بیٹھیں گے تو ہمارے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا, تو کسٹمر ہوگا ہی نہیں, تو کاروبار چلے گا کہاں سے؟ تو بھائی صبح اٹھنے کا مطلب ضروری نہیں کہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں. صبح آپ کاروبار کی پلاننگ کرنا شروع کر دیں بیٹھ کے. آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں کہ یار کیا چیز پروڈکٹ مارکیٹ میں چل رہی ہے جو سستی اٹھا کے مہنگی بیچ سکتا ہوں. کاروبار کا مطلب دکان میں بیٹھنا تھوڑی ہوتا ہے, پلاننگ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا. کیا ہو گیا؟ تو صبح آپ بیٹھو, جب جاگنگ کر کے پراٹھے کھاؤ, چائے شاید نہیں پی لو تو بھی غلط ہے, لیکن پی رہے ہیں تو کیا کریں. تو جب آپ بیٹھ گئے تو اس کے بعد پھر آپ کیا کرو, پلاننگ کرو. پلاننگ کیسے کرو؟ ایک ڈائری لو اور پین لو. دیکھو یہ انسان کی نیچر ہے, میں نے بارہا تجربہ کیا ہے. موبائل کی ڈائری میں جب آپ پلاننگ کرتے ہو آپ کا دماغ نہیں چلتا. یہ کچھ قدرت کی طرف سے یہ ہے. دماغ انسان کا جب ہی چلتا ہے جب اس کے ہاتھ میں قلم ہو. اٹھائیے نا, قرآن میں بلا وجہ نہیں اٹھا لی. میں نے دیکھا ہے کہ میں اگر کمپیوٹر پہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہوں نا, کوئی دماغ جیسے کتاب لکھنی ہے, کوئی مضمون لکھنا ہے, زیادہ دماغ نہیں چلتا کمپوزنگ میں. ادھر آپ نے پین اٹھایا اور ڈائری اٹھا کے لکھنا شروع کیا, دماغ چلنا شروع, پھر اس کو بے شک کمپوز کرا لو بعد میں. تو آپ پین اٹھاؤ, ڈائری اٹھاؤ اور لکھو کہ یار میں نے کاروبار کم کرنا کیا ہے. ہو سکتا ہے 6 ہفتے تک آپ سوچتے ہی رہو اور آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے. تو پھر آپ یہ سوچو کہ میں اپنی سمجھ میں لانے کے لیے کیا کرنا ہے پہلے میں نے, کہ میری سمجھ میں کچھ آئے. تو آپ یہ جملہ لکھو گے سوچ بچار کے کہ یار اس کے ماہرین سے میں نے مشورہ لینا ہے. سمجھتے ہو, کباڑ کا کام ہے آپ کا, تو کباڑ کے ماہرین سے کیا کرنا ہے, مشورہ لینا ہے. وہ مشورہ دیں گے نہیں آپ کو. پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی بزنس آتا ہے تو مشورہ دے گا, نہیں دے گا تو غلط مشورہ دے گا. جب آپ اس کے پاس جاؤ گے کہ کاروبار چل ہی نہیں رہا, رو رہے ہیں یار ہم تو کچھ ہے ہی نہیں, حالانکہ کروڑوں روپے کما رہا ہوگا, اس کو یہ ہوگا کہ یہ بھی نہ شروع کر دے کہیں. تو پھر آپ نے یہ لائن کا اضافہ کرنا ہے کہ مشورہ نہیں لینا, اس کو کاروبار کرتے ہوئے میں نے دیکھنا ہے. تو شیر شاہ مارکیٹ میں جاؤ, دیکھو کباڑ والے کیا خریدنے ہیں, کہ یہ سارا سروے کرنا ہے میں نے. یہ سب چیزیں ڈائری میں, جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ سمجھ میں کیسے آئے گی اس کے لیے الفاظ لکھ. سمجھتے ہو؟ اس سے انشاءاللہ وہ جو آپ نے تہجد میں دعا مانگی تھی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. تمہارا باپ بھی پاکستان میں جس کو کاروبار نہیں کر رہا نا, وہ دنیا کا بہت بڑا بے وقوف ہے. یہاں گورے آ کے کر رہے ہیں کاروبار. ایک گورا کراچی میں ہے, اس کا کبھی میں انٹرویو لوں گا انشاءاللہ, مسلمان ہوا ہے وہ. اس نے کہا ہے کہ کراچی جس کی آبادی
کتنے کروڑ ہو گئی؟ 2.5-3 کروڑ. وہ تو گورنمنٹ غلط وہ بتاتی ہے, زیادہ آبادی 1-8 کروڑ تو ہمارے گھر کے افراد ہوں. تو اتنی آبادی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کراچی کی جو آبادی کو کاؤنٹ کیا, میرے بچے نکال کے کاؤنٹ کیے ہیں ان لوگوں نے, مجھے ایسا لگتا ہے. تو اتنی بڑی آبادی میں تو بھی اگر کسی کا بزنس, یورپ تو ترستا ہے ایسی آبادی کے لیے, سمجھتے ہو؟ گورے ترستے ہیں یار, ہمیں ایسا کراؤڈ ملے کہیں ہم بزنس کریں. یہاں گورے آ کے کروڑ پتی بن گئے ہیں کراچی میں. تو کراچی میں اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے, اس کا مطلب وہ کاروبار کے علاوہ دنیا کا کوئی اور کام کر لے, وہ پھر کہیں بھی نہیں چل سکتا. میں نے صدر میں دیکھا گرمیوں میں ایک آدمی کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے ٹھنڈے پانی کا, لاکھوں روپے کماتا ہے اس سے, کیونکہ صدر میں پانی چاہیے ہر آدمی کو. وہ کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے, پلا رہا ہے, لے بھی پی لے, سارا دن 5 روپے کا پتہ نہیں 10 روپے کا گلاس بیچ کے اسی سے ٹھیک ٹھاک. گنے کے رس والوں نے پراپرٹیاں خرید لی ہیں یہاں پہ, گٹکے والے بحریہ ٹاؤن میں گھر لے رہے ہیں. جب آبادی زیادہ ہوتی ہے تو بزنس چھانگا مانگا کے جنگلات میں تھوڑی ہوگا, بزنس تو یہی ہوگا. سبزی منڈی میں جا کے دیکھو کیسے کروڑ پتی, ٹماٹر بیچ کے ارب پتی بن گئے ہیں. تو کراچی میں تو آپ نے مائنڈ استعمال کرنا ہے, کھوپڑی استعمال کرنی ہے, تو کھوپڑی بھی استعمال کرو, اور رات کو بیٹھ کے تہجد میں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو. صبح دوڑو, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صبح دوڑے نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ سستی میں پڑے ہی رہو گے. شیر شاہ کون جائے کباڑ میں جا کے, اور اگر گئے تو کمر میں درد, گھٹنے میں درد. اور اس نے کہا کہ یار یہ ذرا اسٹیل تھوڑی سی اٹھائی, اور جس زاویے سے اٹھائی قیامت تک کے لیے ویسے ہی ہو گئے. ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے میں حج کرنے کے لیے گیا, ان کی عمر 50 سے اوپر تھی, سچا واقعہ ہے. کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا تو پہلے چکر میں رمل کرنا پڑتا ہے نا, تھوڑا اکڑ کے. کہہ رہے میں نے یوں کیا تو میں یوں ہی ہو گیا, کیونکہ عادت ہی نہیں تھی ورزش کرنے کی, چلنے پھرنے کی. کہہ رہے ہیں ایسا پٹھے میرا پہلے جھٹکے میں ہی اٹکے ہیں, اکڑے ہیں, کہ اس کے بعد میں کافی ٹائم لگا دوبارہ نارمل کنڈیشن میں آنے میں. مالشیں ہوئی, پتہ نہیں میڈیسن لیے, پھر جا کے وہ رمل ہی رہا ان کا. اب تک میرا خیال ہے رمل ہی ہوتا ہے ان کا, گھر میں بھی رمل کرتے ہوئے آئے وہ. تو یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں صبح دوڑو گے تو ذرا فائدہ ہوگا. تو یہ وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا, اس پر عمل کریں. پھر بھی پیسہ نہیں آیا تو اس کا مطلب اللہ نے آپ کی قسمت میں کیا لکھی ہوئی ہے؟ غربت. پھر وہ نجومی والا واقعہ سوچا کریں. ایک نجومی کے پاس گیا غریب آدمی کہ بھائی میرے پاس پیسہ, یہ کیا ہے, میں بہت پریشان ہوں غربت سے. اس نے کہا, اور لکیریں دیکھ کے کہا 10 سال اور پریشان رہیں گے آپ. یہ خوش ہو گیا کہ پھر اس کے بعد شاید پیسہ آ جائے. اس نے کہا پھر پیسہ آئے گا. اس نے کہا نہیں, پھر آپ کو غربت کی عادت ہو جائے گی, پریشانی ختم ہو جائے گی. تو آپ اس طرح سے بزنس کریں, یا تو پیسہ آ جائے گا ورنہ آپ کو کھجل خواری کی عادت پڑ جائے گی. یہ بھی ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. یہ جو رات کو گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ٹینشن میں ہوتے ہیں بے روزگار لوگ؟ تو لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں.